اور انہوں نے تمام تکلیفیں برداشت کی۔ اس سے بھی ذرا ہمارے بھائی بہن غور کریں، ہمیں بیٹھے بیٹھائے گھر کے اوپر دین مل گیا، آنکھ کھلی، تھوڑا ہوش آیا تو جی پتہ چلا جی ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا ایک رب ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے نبی ہیں، یہ قرآن ہے، یہ اسلام ہے، سب چیزیں ہمیں گھر بیٹھے مل گئی۔ اس لیے ہم ہیں نا قدرے اور نا شکرے، نہ اپنا دین سیکھتے ہیں، نہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نہ قرآن ترجمہ تفسیر سے پڑھنے کی فرصت، نہ حدیث ترجمہ شرح سے سمجھنے کی کوئی طاقت یا جذبہ، بالکل دین سے دور۔ آج مسلمان بظاہر دین سے بیزار نظر آتا ہے، وہ دین سننے پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ٹک ٹاک پر اگر وہ بیٹھ جائے گا تو وہ کلپس دیکھ لے گا، فیس بک کے اوپر ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ۔ لیکن اگر آپ ایک مسلمان کو کہیے کہ آئیے 10 منٹ کا 12 منٹ کا درس بخاری دیکھ لیں، احکام شریعت ہمارا فقہ کا پروگرام آتا ہے وہ دکھوا نو، مسجد میں درس قرآن درس حدیث نہیں، یہ ہماری بہت بڑی خرابی ہے۔ تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے، اپنے اکابرین کے واقعات کو آپ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ دیکھو بیٹا دین ایسے نہیں پھیلا ہے، ان بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، بیوی بچوں سے دور ہیں، گھر پہ کھانا موجود ہے، سفر میں نہیں ہے لیکن کر رہے ہیں سفر کیونکہ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، تھکن بھی ہے، چل رہے ہیں پیدل، کسی کے پاس سواری ہے کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک ہی جذبہ ہے کہ اللہ کے دین کی سر بلندی ہونی چاہیے۔ ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کو سمجھنا چاہیے، اور بغیر کسی لالچ کے ساری زندگیاں وقف کر دی آپ نے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی صحابی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ اگر اس نے فرض کر لیں حکومت بھی کی ہو، وہ بنگلے چھوڑ کے چلا گیا ہو، بڑا بینک بیلنس، کوئی ایک صحابی ایسا بتائیے آپ مجھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، تشریف لے گئے، فرمایا کفن تک نہیں لیا، آپ نے فرمایا جن کپڑوں میں میں ہوں نا اسی میں مجھے دفن کر دینا، کیونکہ نئے کپڑوں کے زندہ لوگ زیادہ محتاج ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، کیا تھا آپ کے پاس؟ ایسے عثمان غنی، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ وہ نفوس قدسیاں، آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، دنیا سے بالکل کنارہ کش، بقدر ضرورت دنیا سے استفادہ، جو ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، اور باقی فکر آخرت، بس آخرت کی طرف مائل۔ ایسی دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ معاملات کیے، تو آپ کو مجھے چاہیے کہ ان کی ان قربانیوں کو سمجھیں، غور و تفکر کریں، اور پھر ہم بھی ذرا یہ سوچیں کہ دین صرف انہی کا تو نہیں تھا، دین تو آپ کا اور میرا بھی ہے۔ تو جب ہمارے ذہن میں ہے کہ میری ماں کا کچھ حق ہے، میرے والد کا حق ہے، بیوی کا ہے، بچوں کا ہے، دوستوں کا ہے، پڑوسی کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، تو کیا اللہ کا کوئی حق نہیں؟ رسول کا کوئی حق نہیں؟ کیا ہمارے مذہب اسلام کا کوئی بھی حق نہیں ہے ہمارے اوپر؟ کیا حق ہے پھر آپ جو سن رہے ہیں مجھے خاص طور پر، اور آپ میری بات کو تھوڑا آگے تک لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں، کہ کیا حق ہے، کچھ ہے ہم پر کہ نہیں ہے؟ کبھی ہم نے جاننے کی بھی زحمت گوارہ کی ہے؟ ہم دین کے معاملے میں بالکل بے پرواہ ہیں۔ یہ کرے گا کون؟ امامے والا، داڑھی والا، عالم، مفتی، کوئی مبلغ ہوگا وہ کرے گا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم تو دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ نو، آپ دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، سمجھیے اس بات کو۔ تو اپنے دین کے لیے بھی کچھ ہمیں وقت نکالنا چاہیے، اور اس کے لیے اگر اس راہ میں قربانیاں آئیں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قربانیوں کو یاد کر کے خوش دلی سے ان کا سامنا کرنا چاہیے اور استقامت سے کام کرنا چاہیے۔